ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ کل صبح 8 بجے سے MLC انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کا ہوگا آغاز۔ ترجیحی بنیاد پر ووٹوں کی گنتی کے بعد نتائج کا کیا جائے گا اعلان۔ ملک میں میگا ویکسین ڈرائیو جاری، گزشتہ روز ایک ہی دن میں لگائے گئے 30 لاکھ ٹیکے۔ قانون ساز اسمبلی میں انتقال کر جانے والے ارکان کو پیش کیا گیا خراج عقیدت، چیف منسٹر نے نومولا نرسمہیا کی خدمات کو کیا یاد۔ وائرس پر قابو پانے اور ویکسین کی تقسیم میں ہندوستان پوری دنیا میں سیر فہرست، IPU صدر کا بیان۔ ٹوریڈو پیچوکی نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں دونوں ایوانوں سے کیا خطاب۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان آج تیسرا T20 میچ، کورونا کے بڑھتے کیسوں کے باعث شائقین کے داخلے پر پابندی۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ میں حال ہی میں انتقال کر جانے والے ارکان اسمبلی کو اسمبلی میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں ناگرجنا ساگر کے MLA نومولو نرسمہیا، بیلم پلی کے سابق رکن اسمبلی گنڈا ملیش، مشیرآباد کے سابق رکن اسمبلی N نرسمہا ریڈی، پرگی کے سابق MLA کے رام ریڈی، کولاپور کے سابق رکن اسمبلی مدھو سدن راؤ، مودیرا کے سابق MLA کے وینکٹ نرسیا، چنور کے سابق رکن اسمبلی بی سرینواس راؤ، ظہیرآباد کے سابق رکن اسمبلی باگنا اور امرچنتا کے سابق رکن اسمبلی ویرا ریڈی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ قانون ساز اسمبلی کے آغاز کے ساتھ ہی چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے ناگرجنا ساگر کے سابق رکن اسمبلی نومولو نرسمہیا کے انتقال پر تعزیتی قرارداد پیش کی۔ اس موقع پر دیگر ارکان نے بھی نومولا نرسمہیا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نومولا نرسمہیا ایک عوامی قائد تھے اور وہ عوام کے دلوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اجلاس میں دیگر ارکان نے کہا کہ تلنگانہ تحریک میں نومولا نرسمہیا کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اور نومولا نرسمہیا جیسے لیڈروں کی جدوجہد کی وجہ سے ہی آج علیحدہ تلنگانہ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ تعزیتی قرارداد کے بعد اسمبلی اجلاس کو 4 شنبے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ చెప్పండి కేసీఆర్ గారికి తప్పకుండా నేను ఒక రోజు కలిసి వస్తాను, నన్ను మీ దాంట్లో పెట్టుకోండి అనే మాటను కూడా వారు ఆ సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది। మాట ఇచ్చిన సందర్భం ఆ పద్ధతిలోనే 2014 ముందు ఎన్నికల ముందు వారు ముఖ్యమంత్రి గారిని అప్రోచ్ కావడం, వారు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు నాతో చెప్పి నరసింహ గారు వస్తూ అంటున్నారు, తప్పకుండా ఆ జిల్లాలో మనకు ఉపయోగమవుతుంది, పేదల గురించి కొట్లాడే నాయకుడు రావడం అనేది తప్పకుండా తీసుకొని మనం వారి సేవలు వినియోగించుకోవాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం, దాంతో వారిని ఆహ్వానించి నాగార్జున సాగర్లో వారిని పోటీ చేసే అవకాశం ఇవ్వడం ముఖ్యమంత్రి గారు। సరే ఆసారికి వారు చివరి క్షణంలో వెళ్ళడం వల్ల ఓటమి పాలైన తక్కువ మార్జిన్తో, అయినప్పటికీ కూడా భయపడకుండా। ریاست میں MLC انتخابات کے تحت کل ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی کا عمل کل صبح 8 بجے سے شروع ہوگا۔ واضح رہے کہ حیدرآباد، رنگا ریڈی، محبوب نگر گریجویٹ MLC حلقے سے متعلق کاؤنٹنگ کے لیے سرور نگر انڈور اسٹیڈیم میں انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ورنگل، کھمم، نلگنڈا MLC حلقے کی کاؤنٹنگ کے لیے نلگنڈا ضلع ہیڈ کوارٹر میں واقع ارجلا بھاوی اسٹیٹ ویئر ہاؤسنگ کارپوریشن کے گودام میں انتظامات کیے گئے ہیں۔ تاہم عام انتخابات کے برعکس ان انتخابات میں گنتی کا عمل بالکل مختلف ہوگا۔ رائے دہندگان اپنی ترجیح کے مطابق ووٹ ڈالتے ہیں اور گنتی بھی اسی طرح کی جائے گی۔ آغاز میں پہلے ترجیحی ووٹوں کی گنتی کے ساتھ ہی غلط ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے درکار کوٹا صرف غلط ووٹوں پر غور کر کے کیا جاتا ہے۔ غلط ووٹوں کا 50% اور 1+ ووٹ شامل کر کے درکار کامیابی کے کوٹے کو مقرر کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے حکام نے پولنگ کے فیصد کا اعلان کیا ہے۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی، محبوب نگر حلقے میں 67.26% اور ورنگل، کھمم، نلگنڈا حلقے میں 76.41% پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اپریل کے آخر میں ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ پیر کو وزیر اعظم بورس جانسن کے دفتر نے اطلاع دی گئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا دورہ یورپین یونین سے علیحدگی کے بعد یہ پہلا بڑا بین الاقوامی دورہ ہوگا جس میں برطانیہ کے مواقع بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بورس جانسن کے دورے کا بنیادی مقصد بھی چین پر نظر رکھنا ہوگا۔ واضح رہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو 72ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر مدعو کیا گیا تھا، لیکن کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کی وجہ سے اسے اس دورے کو منسوخ کرنا پڑا۔
इंटर पार्लिमानी यूनियन IPU के सदर दोराटे पेचको ने आज लोकसभा में अरकान पार्लियामेंट से खिताब किया। खिताब से पहले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दोराटे पेचको का इस्तकबाल किया। बाद में उन्होंने लोकसभा से खिताब करते हुए कहा कि इंटर पार्लिमानी यूनियन यानी IPU के पार्लिमानी सिफारतकारी का सबसे कदीम इदारा है और इंटर पार्लिमानी यूनियन की उम्र 130 साल है। IPU ने अपने काम की वजह से अमन के नोबल इनामात हासिल किए। IPU सबके लिए जमहूरियत की हिफाजत करती है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान अपने अवाम के सियासी और मजहबी अकीदे का एहतराम करता है और हिंदुस्तान में गुज़िश्ता बरसों में काफ़ी माशी और माशरती तरक्की हुई है। IPU के अध्यक्ष के रूप में आपकी पहली भारत यात्रा पर भारत की जनता और संसद की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नवंबर 2019 में IPU के तीसरे अध्यक्ष के रूप में आप भारी बहुमत से विजयी हुए। मेरी ओर से, भारतीय संसद की ओर से आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भारत और पुर्तगाल के नजदीक संबंध है। कल आपने जिक्र किया कि भारत और पुर्तगाल भाई भाई हैं और हम मूल यहां से ही निकले हैं। महामहिम, आपका सार्वजनिक जीवन जन कल्याण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और लोकतंत्र के आदर्शों तथा रूल ऑफ लॉ में आपकी आस्था विश्वास दर्शाता है। For your invitation and especially for your friendship, and also to the honor that you are giving to me to speak to all of you in this special hall of your Parliament. Mr. Speaker, I am here for two main reasons, one personal and other political. Personal. You know me, I think, quite well right now. And friendship is a road with two ways. We receive and we give. And I need to come to India. I need to come to see all of you face to face to say thank you. मरकजी वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में खिताब करते हुए कहा कि साल 2019-20 के लिए MP लेड स्कीम के तहत सभी रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी वज़ारत फ़िनांस की जानिब से तमाम अज़ला को फंड्स रवाना किए गए हैं, लेकिन कोविड वबा के पेश नज़र साल 2020-21 और 2021-22 के लिए MP लेड स्कीम के तहत फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मेगा वैक्सीन ड्राइव जोर शोर से जारी है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक हिंदुस्तान में 3.29 करोड़ से ज़ायद खुराकें दी गई हैं। वज़ारत ने बताया कि आज सुबह 8 बजे तक 3,29,47,432 वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं। मज़ीद मालूमात के मुताबिक पीर को एक ही दिन में 30,39,394 टीके लगाए गए। वैक्सीन ड्राइव शुरू होने के बाद एक ही दिन में पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन दी गई है। वाज़ेह है कि मेगा वैक्सीन मुहिम का 16 जनवरी से मुल्क भर में आगाज़ हुआ था और इब्तिदा में सेहत के कारकुनों को वैक्सीन के टीके लगाए गए थे। इसी तरह गुज़िश्ता 2 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके लगाए गए। बाद में 1 मार्च से 60 और 45 साल उम्र वाले अफराद को वैक्सीन दिया जा रहा है। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज उस वक्त 1-1 से मसावी है। इसी तरह आज होने वाला मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहमियत का हामिल है। ये मैच कोरोना कहर की वजह से बंद दरवाज़ों के पीछे खेला जाएगा। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते केसेस के बाइस मैच के दौरान तमाशाइयों को स्टेडियम में आने पर इम्तिना आयद कर दिया गया है। एसोसिएशन के नायब सदर धनराज ने बताया कि मैच देखने के लिए खरीदे जाने वाले टिकट की कीमत
ناظرین کو واپس کر دی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ BCCI سے مشاورت کے بعد ہی ماباقی میچز کو بغیر شائقین کے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے لیے کھلاڑیوں اور شائقین کی صحت پہلی ترجیح ہے، اس لیے ہم نے ماباقی تینوں T20 میچز بغیر شائقین کے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ون ڈے سیریز کے تعلق سے بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے ایک 7 سالہ لڑکے وراٹ چندرا نے افریقہ میں واقع سب سے اونچی کلی منجارو چوٹی کو سر کیا ہے۔ اس لڑکے نے پہاڑ پر چڑھنے والے سب سے کم عمر شخص کی حیثیت سے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ واضح ہے کہ ویرا چندرا نے اپنے کوچ بھرت کی نگرانی میں 6 مارچ کو کلی منجارو چوٹی کو سر کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا تھا۔ اس موقع پر وراٹ چندرا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسے ابتدا میں خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کلی منجارو چوٹی کو سر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے بھائیوں سے متاثر ہیں جو کہ وہ کوہ پیما ہیں۔ چندرا نے مزید بتایا کہ انہوں نے کئی مہینوں کی سخت محنت کے بعد یہ ٹریننگ حاصل کی۔ وراٹ کے کوچ بھرت نے بتایا کہ 5 مارچ کو چوٹی سر کرنے کی مہم کا آغاز ہوا اور دوسرے ہی دن کلی منجارو چوٹی کو سر کر لیا گیا۔ ریاستی حکومت نے کھمم کے IT ہب میں ٹاور 2 کی تعمیر کے لیے منظوری دی ہے۔ محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے چیف سیکریٹری جیش رنجن نے بتایا کہ تقریباً 36 کروڑ روپیوں کی لاگت سے 55,000 مربع گز کے رقبے پر یہ ٹاور تعمیر کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کھمم اربن منڈل کے خانہ پورم حویلی کے قریب تعمیر کیے جانے والے اس IT ٹاور کا ریاستی وزیر KTR سنگ بنیاد رکھیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس ٹاور کے قیام کے بعد براہ راست 570 افراد کو روزگار مواقع حاصل ہوں گے۔ واضح ہے کہ پہلے سے ہی کھمم کے الندو سرکل کے قریب IT ہب کا پہلا ٹاور قائم کیا جا چکا ہے۔ فی الحال خبروں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے ہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ کل صبح 8 بجے سے MLC انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کا ہوگا آغاز۔ ترجیحی بنیاد پر ووٹوں کی گنتی کے بعد نتائج کا کیا جائے گا اعلان۔ ملک میں میگا ویکسین ڈرائیو جاری، گزشتہ روز ایک ہی دن میں لگائے گئے 30 لاکھ ٹیکے۔ قانون ساز اسمبلی میں انتقال کر جانے والے ارکان کو پیش کیا گیا خراج عقیدت، چیف منسٹر نے نومولا نرسمہیا کی خدمات کو کیا یاد۔ وائرس پر قابو پانے اور ویکسین کی تقسیم میں ہندوستان پوری دنیا میں سیر فہرست، IPU صدر کا بیان۔ ٹوریڈو پیچوکی نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں دونوں ایوانوں سے کیا خطاب۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان آج تیسرا T20 میچ، کورونا کے بڑھتے کیسوں کے باعث شائقین کے داخلے پر پابندی۔